دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ندیم کو. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق اللہ العظیم. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کاغذ، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے.
نسیما جانب بطحا گزر کن، نسیما جانب بطحا گزر کن، سے احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم باجا فدائے رو۔ منافقین نے کیا تو اللہ نے قرآن ہی میں اس پروپیگنڈے کا جواب دیا، اور آپ حیران ہو جائیں کہ جواب کیسے؟ اس میں بھی آپ کو اصحاب رسول کی عظمت کا پتہ چلے۔ رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه الا تنصروا فقد نصره اللہ، اگر تم میرے رسول، میرے دین اور میرے محمد عربی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، اپنے رسول اور اپنے دین اور اپنے محمد کا مددگار اور مشکل کشا تو میں اللہ ہوں، اللہ مشکل کشا محمد عربی کا فقد نصرہ اللہ۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل کیا دی؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دلیل یہ، دلیل ہے ثانی اثنین صدیق اکبر، جب سارا مکہ مخالف تھا اور ہجرت کی سب شمشیریں برہنہ لے کر اے میرے حبیب تیرے گھر کا مشرکین نے گھیراؤ کر رکھا تھا، میں نے مشکل کشائی تیری یوں کی کہ تجھے اپنی تائید اور اپنی نصرت بنا کر صدیق اکبر دے دیا، اس نے تجھے کندھے پہ بٹھایا، سور کی بلندیوں تک پہنچایا، غار میں تیری خدمت کی، یہ میری مشکل کشائی ہے۔ صدیق اکبر صحابہ کی وفاؤں کو اللہ نے اپنی توحید کی علامت قرار دیا، اپنی تائید اور اپنی نصرت کی پہچان قرار دیا اس آیت کریمہ میں۔ منافقین تو پروپیگنڈا کرتے تھے، لیکن تین مخلص مسلمان بھی تھے جو پروپیگنڈا کی وجہ سے نہیں، محض انسانی سستی اور بشری لغزش کی وجہ سے یہ سوچ کر پیچھے رہ گئے کہ ابھی لشکر جا رہا ہے، لشکر آہستہ آہستہ جائے گا، ہم امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس تیز گھوڑے ہیں، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ وہ تو ایسا ہوا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تبوک پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دشمن نہیں آیا، بغیر جنگ کے آپ لوگ، یہ تین بیچارے ارادہ کرتے رہ گئے کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، ادھر لشکر واپس آئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی یہ سن کر، لشکر واپس آ گئے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے عدالت لگائی، نہ جانے والوں کو بلایا، عذر بیان کرو، وجہ بیان کرو کیوں نہیں گئے۔ منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سارے قطار میں کھڑے تھے، عذر پیش کر رہے تھے۔ پھر ان تین مخلص بدری صحابہ کی باری آئی جن سے لفظ ہو گئی، ان سے پوچھا گیا تم کیوں نہیں آئے؟ یہ کہنے لگے اللہ کے رسول اب کیا کہیں، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، مجرم ہیں، قصوروار ہیں۔ مروانی کے دوستوں، جہاد اتنا اہم ترین
انتہائی معاہد ہے. مشرک اور بدعتی کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا. مجاہد ہوتا ہی معاہد ہے. یہ اسوہ خلیل ہمیں سبق دے گیا ہے کہ مشرک اور بدعتی کبھی مجاہد ہو سکتا ہے، مجاہد نہیں ہوگا. میرے آقا کی تو ساری زندگی مجاہدانہ ہے. وہ کیا کہا؟ فرمایا شان میں جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں جس کے نہیں ہے، ساری زندگی جہاد کیا، ساری زندگی. اور جہاد کو اہمیت اتنی دی، جہاد کو یہ امانت دے رہا ہوں جملہ یاد رکھیے گا. پرانی مطالعے کے تناظر میں جہاد کو اہمیت اتنی دی کہ 3 بدری مخلص صحابی تبوک کے موقع پر جب محض بشری کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو آپ نے جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول قصوروار کیا کہا؟ تینوں کو فرمایا تم فانتظروا حتی یأتی اللہ بامرہ. جاؤ، میں اس وقت تک میرا تم سے تعلق کوئی نہیں جب تک خدا تمہیں معاف نہ کرتا. یہ جہاد میں کوتاہی کی وجہ سے، جہاد میں کوتاہی کی وجہ سے آج کشمیر میں وہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا اگر آپ نے جہاد سے یو ٹرن نہ لیا ہوتا. آج فلسطین میں وہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا اگر آپ نے جہاد سے یو ٹرن نہ لیا ہوتا. جہاد کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے برطانیہ نے اور مغرب نے 2 محاذ کھولے. روح جہاد کی نفی کے لیے مغرب نے اور برطانیہ نے 2 محاذ کھولے. ایک غلام قادیانی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اور یہ فتویٰ دینے کے لیے کہ جہاد منسوخ ہے. ایک ختم نبوت پر نقب لگائی، ختم نبوت پر نقب بھی جہاد کی نفی کے لیے لگائی. اور دوسرا انسانوں کو کلپ دکھائے گلے کاٹنے والے تشدد پسند تنظیمیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، محض جہاد کے تصور کو بدنام کرنے کے لیے. جہاد انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا نام ہے. جہاد صرف انسانیت کے اس حصے کے خلاف کیا جاتا ہے جو فتنہ و فساد برپا ہے. جہاد بدامنی کا نام نہیں ہے، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے. یہ بدنام کیا گیا ہے جہاد کو. جہاد تو امن کی علامت ہے. مجاہد کی تلوار انسانوں کے لیے امن کا پیغام ہے. شاہ جی کہا کرتے تھے، ندیم شاہ جی بات جملے بڑے عجیب الہامی جملے کہ مجاہد کی ہاتھ کی تلوار انسانیت کے لیے اسی طرح امن کی علامت ہے جس طرح ڈاکٹر کے ہاتھ کا نشتر کہ وہ مریض کا جب آپریشن کرتا ہے تو جسم کے اس حصے کو کاٹتا ہے جو درد کر چکا ہے. مجاہد بھی صرف فتنہ اور فساد کے خلاف طاقت کا استعمال کرتا ہے. جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ 3 بدری صحابہ کا میرے آقا نے کورٹ مارشل کیا. فرمایا میں بھی کلام نہیں کروں گا. صحابہ سے فرمایا ان سے بائیکاٹ کرو. منافق تو نہیں تھے، مخلص تھے. فرماتے ہیں کہ ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی. سرکار کی بارگاہ سے سر جھکائے ندامت کے ساتھ جب باہر نکلے تو دنیا بدل گئی. کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں تو گھر پہنچا تو دیکھا بیوی سامان باندھ رہی تھی. میں نے کہا تو کدھر؟ کہا جب وہ بولیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گے.
خط دے دیا ہے. خط کھولا تو وہ خط اسی بادشاہ کی طرف سے تھا جس کے خلاف میرے آقا تبوک کی جنگ لڑنے گئے تھے اور لڑے بغیر آ گئے. خط میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے. محمد عربی تمہاری قدر نہیں کر رہے، بول چال بند ہے. میں نے سنا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، پورا مدینہ تم سے نہیں بولتا، چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ. چیخ نکل گئی. حضرت کعب فرماتے ہیں میرا دل پھٹنے کو آیا. خط تو میں نے اس کے سامنے پرزے کر کے ساتھ چلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اور میں نے اسے کہا جا اپنے شاہ غسان کو کہہ دے مجھ سے امیدیں نہ لگائے، ہماری تربیت محمد عربی نے کی ہے. ہم سے امیدیں نہ لگائے. ابھی تو انہوں نے ہم سے بولنا بند کیا ہے. اگر وہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی پھینک دے تو جسم کے ہر ٹکڑے سے محمد کے ساتھ وفا کے نعرے بلند ہوں. روتا ہوا گھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. فرمایا کہ اللہ کے رسول یاد کر رہے ہو، پہنچو. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور صدا سنائی گئی. وہاں پہنچا تو رحمت عالم مسکرا رہے تھے. دور سے فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو، آج تو تیری تطہیر کے لیے اور تیری معافی کے لیے جو لفظ مجھ سے ہوئی، تیری معافی کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا. اور رحمت عالم کے لبوں پر قرآن کریم کی یہ آیت ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم. اللہ نے نگاہ شفقت ڈالی، توبہ قبول کی اپنے نبی کی، صحابہ کی. ذہن میں سوال آتا ہے لفظش تو 3 سے ہوئی، لیکن جب توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے نبی کا ذکر کیوں کیا؟ لقد تاب اللہ علی النبی. مفسرین نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا، اس لیے کہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے صرف وہ 3 بدری توبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا وکیل بن کر، ان کا شفیق نبی، ان کا ہمدرد بھی نبی، ان 3 قصورواروں کی طرف سے اللہ کے حضور توبہ کر رہا تھا. علامہ محمد عطاءاللہ صاحب بدیانوی، وزیر اعظم پاکستان علامہ محمد عطاءاللہ صاحب بدیانوی، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. ماشاءاللہ. حضرت مولانا خطیب اسلام حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ بدیانوی صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، توحید و سنت کے پرچم کو بلند کر کے عالم اسلام کے اندر توحید کی جو روشنی یہ پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. 3 بدری صحابہ، ان میں کعب ابن مالک ہیں، ہلال ابن امیہ ہیں اور مرارہ ابن ربیع ہیں. فریضہ جہاد میں لفظش کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر اتنی بڑی تنبیہ اور وارننگ آئی. یہ اشارہ ہے اس امت کے لیے، جب تک راہ حق میں پرچم جہاد کو بلند کر کے چلتے رہو گے، قوموں میں عزت سے سر بلند کیو گے. اور جس دن فریضہ جہاد میں کوتاہی ہوئی، اس دن تم اقوام عالم میں ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. مغربی طاقتوں نے، میں پھر دوہرا دوں، تصور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے 2 محاذ کھولے. ایک غلام قادیانی کی صورت میں
بشمول جہاد کو بدنام کیا جائے، حالانکہ جہاد تو انسانیت کے لیے رحمت ہے اور امن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کے بس یہی مقاصد ہے کہ اللہ کو خوش کرتا رہوں اس کی عبادت سے، محمد عربی سے محبت کرتا رہوں ان کی اطاعت سے، اور قرآن کی تلاوت، ختم نبوت کی حفاظت اور مغرب سے بغاوت، انگریز سے بغاوت، یہی فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا مشن ہے۔ نعرہ تکبیر، شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری۔ ایک جلسے پر حضرت شاہ جی نے فرمایا تسبیح پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ذکر، اذکار، تسبیح بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پھر ڈنڈا لے آیا، فرمایا کہ یہ تسبیح سے بھی اچھی چیز ہے، اور فرمانے لگے العصا لمن عصا، بگڑے ہوں کا دماغ درست کرنے کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے۔ علامہ مرحوم انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس پر بات کو ختم کروں گے، فرماتے ہیں ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ مجاہد کی شان کہ اس کی صدائے تکبیر کی باز گشت عرش بری تک جاتی ہے۔ ملوالی میں بھی جانی چاہیے کہ نہیں؟ لگائیے جی نعرہ تکبیر، اب یہ بھی میری ذمہ داری ہے یا؟ نعرہ تکبیر، المدد المدد، مجاہدین اسلام۔ یہ تو 6 نمبر والی کہانی آپ نے دہرائی ہے، سچی بات ہے، یہ مجاہدین کی تکبیر تو نہیں ہے، تو آپ نے بستر اٹھائیے اور چلے جائیے ریاسی لشکر میں، شاہ جی کہا کرتے تھے ریاسی لشکر میں چلے جائیے، مجاہد کی طرح صدا کو بلند کیجیے، جہاد کر نہیں سکتے، نام تو لے سکتے، نام سے بھی ڈرتے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ و خدامست، یہ مذہب ملا جماعتات و نباتات، چڑیاں چہکتی ہیں، چڑیاں چہکتی ہیں تو تسبیح کرتی ہیں، بادل گرجتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں، پھول مہکتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں، ہدایت لہکتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، ندیوں اور سمندر بہتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کائنات کے ذروں سے لے کے افلاک کی وسعتوں میں موجود کروڑوں کہکشائیں، یہ سارا نظام میری تسبیح کرتا ہے، لیکن میں نے کائنات ہست و بو، جہان رنگ و بو کو ان تسبیح کرنے والوں کی وجہ سے نہیں بنایا، میں نے تو اس ساری بزم کو سجایا ہے اپنے ان بندوں کی وجہ سے جو جان نہیں سر ہتھیلی پر رکھ کر میرے نام کی تکبیر بلند کرتے ہوئے، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اس کا جواب ہے الجہاد الجہاد۔ یہ اگرچہ آپ کی بڑی بھولی بسری روایت ہے الجہاد والی، آپ بھول گئے ہیں، اس میں کچھ ہمارے اپنے بھی کرم فرما شامل ہے۔
فریضہ جہاد کے سلسلے میں مجاہد بن کر مجاہدوں کی صفوں میں گھسے بدبخت کچھ ایسے لوگ جنہوں نے تصور جہاد کو ایسا بدنام کیا، رب العالمین کی قسم نام لیتے ہوئے جہاد کو ڈر لگتا ہے۔ خدا ایسے دوست نما دشمنوں سے بچا، اپنی صفوں میں منافقوں کو پہچان لے۔ بابا سعدی کیا کہہ گیا؟ فرماتے ہیں کہ شنیدم گوسفند را بزرگے رعاید از دهان و دست گرگے۔ بابا سعدی فرماتے ہیں ایک بھیڑیا بکرے کو اٹھا کے شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ ایک عیار آدمی نے دیکھا کہ بکرا بڑا شاندار ہے، بھیڑیا کھا جائے گا، میں کیوں نہ کھاؤں۔ وہ بکرے کے پاس آیا، وہ بھیڑیے کے منہ میں تھا، اس کو کہنے لگا دشمن کے پاس پھنس گیا ہے، ہاتھ پاؤں چلا دے، میرے پاس ڈنڈا ہے، میں یہ ڈنڈا چلاؤں گا، تو ہاتھ پاؤں چلا، میں تیرا دوست ہوں، بچ جائے اس سے۔ شنیدم گوسفند را بزرگے، بزرگ ٹائپ بندہ تھا، رعاید از دهان و دست گرگے۔ بکرے نے ہاتھ پاؤں مارے، اس منافق نے ڈنڈا چلایا، بھیڑیے کے منہ سے تو چھڑا لیا، دوست بن کے اٹھا کے گھر لے آیا۔ بابا فرماتے ہیں پھر اس کے سامنے رات ہو گئی، پھر اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگا۔ زخمی بکرے نے سمجھا شاید میرا دوست ہے، نہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، چھرا تیز کر رہا ہے، ابھی بھیڑیے کے پیچھے جائے گا، اسے سزا دے گا اس نے جو مجھے زخمی کیا۔ لیکن بابا کہتے ہیں شبانگا کار پر حلقش بمالی، شبانگا کار پر حلقش بمالی، روانے گوسفند زوئے بنا لی، کہ از چنگان گرگم در ربودی، چدیدم عاقبت خود گرگ بودی۔ بکرا کہنے لگا، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہنے لگا، جب اس نے وہ چھری اس کے گلے پہ چلانا چاہی تو اس نے کہا کہ بھیڑیا تو مجھے اٹھا کے لے جا رہا تھا، دشمن بن کر خدا کی تجھ جیسے منافق پر لعنت ہو، تو نے تو خنجر مجھ پہ چلا دیا ہے میرا دوست بن کر۔ جہاد کے عنوان سے تصور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جیسے غلام قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروا کے جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دلایا گیا اور کئی محاذوں پر کام ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فریضہ جہاد کو سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات علماء کرام، مدارس والے، ابھی جیسے اسٹیٹ سیکرٹری محترم بتا رہے تھے کہ ختم نبوت کا معاملہ ہوا تو اللہ نے ان مجاہدین کو میدان میں ان سے کام کیا، دفاع صحابہ کا معاملہ آیا، اللہ نے انہی مجاہدین کو ان سے میدان میں کام دیا، تبلیغ و جہاد کا معاملہ ہوا تو حضرت مولانا الیاس دہلوی سے اللہ تعالیٰ نے کام دیا۔ ہر عنوان سے، ہر پہلو پر اللہ نے میرے مطلب سے کام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات نے